نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پچھلے ہفتے بھی شعبان کے تعلق سے بات چیت ہوئی تھی۔ مجموعی اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے، اسی وقت سے رمضان کے تعلق سے فکر مند ہو جایا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اور کسی مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جانب کریں اور کہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آج کیونکہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، 5 دن کے بعد 15 شعبان ہیں اور 14-15 شعبان کی درمیانی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے تعلق سے امت مسلمہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ افراط و تفرید کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے تو بہت آگے بڑھ کر اس کے سلسلے میں بڑے فضائل اور طرح طرح کی عبادتیں اور طرح طرح کے کام اس رات میں کرنے فرض اور واجب بتلا دیے، ضروری بتلا دیے، اور کسی نے سرے سے ہی اس رات کا انکار کر دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس رات کے تعلق سے تقریباً 17 روایتیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہیں۔ 17 روایتیں، اور ہیں سب کی سب ضعیف، کمزور درجے کی۔ لیکن جب ایک ہی بات اور ایک ہی تعلق سے جب 17 روایتیں ہوں تو اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے اور فضیلت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس رات کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بات روایت نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کے سلسلے میں کسی چیز کو لازم اور ضروری نہیں قرار دیا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، یہ کام کرنا لازم ہے، اس کا کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی نہیں ہے۔ مثلاً ہمارے علاقے میں جب یہ رات آتی ہے تو قبرستان میں چراغاں کیا جاتا ہے اور ایسے سجایا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں تہوار ہو، کیا چیز ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام 63 سال کی عمر اللہ کے نبی نے پائی تھی اور 23 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے گزرے ہیں، یعنی 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اس کے بعد 23 سال اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ رہے۔
صحابہ کے درمیان میں رہے، 10 سال مکہ مکرمہ میں اور 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اس ساری زندگی میں ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی رات میں کہیں گئے ہیں۔ پوری روایت ہے، اس روایت میں صرف ایک ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت البقیع گیا تھا، کیونکہ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک دفعہ گئے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو آپ اللہ کے نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے والے ہو گئے، اور اگر آپ نے ہر سال اس کو جانا ضروری سمجھ لیا اور لازم سمجھ لیا، اور اگر کوئی نہیں گیا ہو تو اس کے اوپر لان تان کرنے لگے کہ آج کہ دیکھو کتنا بدبخت ہے کہ آج کی رات بھی اپنے باپ کی قبر پر نہیں جا رہا، جیسے لوگ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے، اس طرح سے ضروری سمجھتا ہے، تو بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں یہ بات کہ ہو سکتا ہے اس کو ثواب تو نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ گناہ مل جائے، ایک بدعت کے ایجاد کرنے کی وجہ سے۔ بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ثواب نہ ملے، لیکن اس نے ایک غیر ضروری کام کو ضروری سمجھ کے کیا، ایک غیر ضروری کام کو ضروری سمجھ کے اگر کوئی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ایجاد کر رہا ہے، اور دین میں کسی کام کا ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت کا مقام کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ بدعت دین کا حصہ نہیں ہے، بدعت ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کام کو ضروری سمجھ رہا ہے اور ضروری سمجھ کے کر رہا ہے تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو اپنے معاشرے میں اس بات کو عام کریں۔ اولاً تو جب کوئی چیز کا رواج ہو جاتا ہے کچھ دن اسے چھوڑنا پڑتا ہے، بتکلف چھوڑنا پڑتا ہے، دل چاہ رہا ہے اس کے باوجود عام مت کریے اس کام کو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کام کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، اس قبیلے میں بکریاں بہت پالی جاتی تھیں، تو اس کی کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دی کہ بہت کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، کہ جیسے تہجد کے وقت کے سلسلے میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تہائی رات میں جو ہے آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا، مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے توبہ مانگنے والا، توبہ قبول کروانے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا، کوئی ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے والا۔ ایسی فضیلت آئی ہے، ایسے جو ہے 15 شعبان کی رات میں، شب برات کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال پوری رات اعلان کرتے ہیں۔ تو اس لیے جس طریقے سے تہجد میں انسان عبادت بھی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، تسبیح بھی پڑھ سکتا ہے، ایسے ہی اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ فلاں اتنی رکعت پڑھو، اس رکعت میں اتنی صورت، یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھو تو یہ مغفرت ہو جائے گی، یہ کام ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی روایت نہیں ہے کہ مغرب کے بعد اگر ہم نے یہ عمل کر لیا تو اس کا یہ اجر ملے گا، اگر ہم نے اتنی رکعت نماز پڑھی اور اس رکعت میں پہلی رکعت میں یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھی اور یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھی، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے
اس طرح کی کوئی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے، اور کوئی مخصوص عبادت بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ نماز ہی پڑھو، اللہ کے نبی نے کہا ہو تلاوت ہی کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو تسبیح ہی پڑھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے دعا ہی مانگو، استغفار کرو۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جتنی آپ کے اندر بشاشت ہے، جتنی آپ کے اندر بشاشت ہے، ہنسی مطلب جتنا آپ خوشی خوشی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر بوجھ ڈالے بغیر تلاوت کر سکتے ہیں تو تلاوت کر لیجئے، دعا مانگ سکتے ہیں تو دعا مانگ لیجئے، تسبیح پڑھ سکتے ہیں تسبیح پڑھ لیجئے، نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھ لیجئے، کوئی سی بھی نماز پڑھ لیجئے، نفل نماز پڑھ لیجئے، قضاء عمری کر لیجئے۔ بہت ساری نمازیں ہماری چھٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان نمازوں کی قضا کر لیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، کچھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور ہاں، نفل نماز کے لیے اکٹھا ہونے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت کی ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز اکٹھا ہو کر پڑھتا ہے، مسجد میں جمع ہو کر پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی رسمیں ہیں کہ شب برات ہے اس لیے جو ہے فلاں جگہ جائیں گے، شب برات ہے اس لیے آج رات میں ٹہلیں گے، شب برات ہے اس لیے آج پٹاخے پھوڑیں گے، وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں، مال کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی اجر نہیں ہے بلکہ گناہ ہے اس کا۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، جتنی آپ کے اندر بشاشت ہے، اتنی عبادت آپ اپنے گھر کے اندر انفرادی طور پر کر لیجئے۔ مسجدوں میں جمع ہونا، مسجدوں میں اکٹھا ہونا، اکٹھا ہو کر جو ہے نمازیں پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ پھر 15 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، کیونکہ ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 جسے کہتے ہیں، ان ایام کا روزہ رکھنا مستحب ہے، چاہے وہ محرم کے 13، 14، 15 ہوں، چاہے سفر کے 13، 14، 15 ہوں، چاہے وہ رجب کے 13، 14، 15 ہوں، چاہے ربیع الاول کے 13، 14، 15 ہوں، چاہے شعبان کے 13، 14، 15 ہوں، کوئی سے بھی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ ہوگی، ان 3 تاریخ میں چاند کی 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جیسے ہفتے کے اعتبار سے پیر کا روزہ رکھنا مستحب ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا مستحب ہے، ایسے مہینے کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ الگ سے کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہو کہ 15 شعبان کا روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ اللہ کے نبی 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، 16 کا روزہ رکھا کرتے تھے، 14 کا روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، وہ ہو سکتا ہے اس اتباع میں آپ کو بھی ثواب مل جائے، مخصوص نہیں ہے کہ 15 تاریخ کے روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، دین کو دین کے درجے میں رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ جو چیز فرض ہے اس کو فرض سمجھیں، پورے سال نماز پڑھنا فرض ہے، اس چیز کو ہم فرض سمجھیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ یہ چیزیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جو شریعت میں چیزیں مستحب ہیں یا سنت ہیں یا جو عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی کر لیے، وہ اسی درجے میں رکھنے چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شارع تھے، شریعت کو بیان کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کام
امت کو اس لیے کر کر دکھلائے تاکہ امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں کر کر دکھلائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کہ یہ کام سنت ہے، بلکہ اس لیے کر کر دکھلائے کہ یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ان کاموں کے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام اب فرض ہو گئے، واجب ہو گئے، سنت ہو گئے۔ اس لیے دین کو، دین کے طریقے پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں دین پر چلنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہوئی اسے ایسا ہم نے لازم اور ضروری سمجھ لیا کہ ساری چیزوں سے زیادہ ضروری وہ کام ہے، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے تہواروں والا بن گیا، تہواروں والا بن گیا کہ بھئی یہ ایک تہوار آ رہا ہے مسلمانوں کا شب برات، بھئی تہوار آ رہا ہے الوداع جمعہ کا، بھئی تہوار آ رہا ہے فلاں۔ شریعت میں اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تہوار والا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 2 عیدیں بیان کی ہیں مسلمانوں کی، اور وہ بھی عبادت والے ذہن کے ساتھ، کہ اس میں بھی آپ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اس میں بھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئیے، کہ اس میں بھی آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس تصور کے ساتھ صرف 2 عیدیں دی ہیں اللہ کے شریعت نے، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے شریعت میں۔ یہ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اثرات ہمارے اوپر آ گئے، کہ اس معاشرے میں جو ہے برادران وطن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تہوار بناتے ہیں، کوئی مر گیا اس کا تہوار بننے لگا، کوئی پیدا ہو گیا اس کا تہوار بننے لگا، کوئی چیز ہو گئی اس کا تہوار بننے لگا۔ شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ شب برات کوئی تہوار ہے، نہ شب قدر کوئی تہوار ہے، نہ الوداع جمعہ کوئی تہوار ہے، نہ رمضان کوئی تہوار ہے۔ یہ تو ایک عبادت ہے، یہ چیزیں تو عبادت ہیں، اللہ نے اپنے طرف بلانے کے لیے یہ چیزیں انسان کو دی ہیں، کہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، لاپرواہی میں زندگی گزار رہے تھے، بے دینی والی زندگی گزار رہے تھے، کہ اللہ کرے کہ ان اسباب کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب آ جائیں، ہم اپنی غفلت کی زندگی سے نکل جائیں، لاپرواہی والی زندگی سے نکل کر صراط مستقیم والی زندگی گزارنے والے بن جائیں، احکامات والی زندگی گزارنے والے بن جائیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس لیے یہ چیزیں آتی ہیں کہ موقع پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، کہ ان موقعوں پر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ ہماری مغفرت کرے اور ہم دینداری والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔